بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ براہ راست نشست میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر میں ہم موجود ہیں۔ ہماری ایک کوشش ہوتی ہے کہ غامدی صاحب سے علمی موضوعات کے ساتھ ساتھ فکری تنقیدی اشکالات ان کی خدمت میں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری امت کی علمی روایت کے بڑے نابغہ علمی اور عبقری علماء اسکالرز اور اس ٹریڈیشن کا بھی تعارف حاصل کریں جس سے بالعموم مسلمان واقف نہیں ہیں۔ ہماری امت میں اس وقت دور انحطاط ہے۔ ہم اپنے ہاں مروبیت کے ایک مرض کا شکار ہیں، اس میں ہر چیز ہمیں مغربی کی نظر آتی ہے، لیکن مشرق سے اٹھنے والی آوازیں اور ہماری اپنی علمی فکری تاریخ، اس کی عظمت اور اس کی توقیر و حشمت ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ تو ہم مختلف شخصیات کو بھی اسی پس منظر میں زیر بحث لاتے ہیں کہ ہم یہ جانیں کہ ان کی علمی فکری کنٹریبیوشن کیا ہیں اور غامدی صاحب ان کو کیسے دیکھتے ہیں۔ آج جس شخصیت کا ہم صاحب میں نے انتخاب کیا ہے وہ امام غزالی ہیں، حجت الاسلام۔ ہماری علمی تاریخ کا ایک بہت ہی بڑا اور نامور نام، خود غامدی صاحب کی زبانی بھی آپ نے مختلف سوالوں کے جواب میں سنا ہوگا کہ اس وقت دنیا بھر میں غزالی ہی کا فکر ہے جو قبول کر لیا گیا ہے اور جاری ہے۔ ہم سب آغاز کرتا ہوں، میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ امام غزالی کا وہ کیا فکری کنٹریبیوشن ہے، بنیادی سانچہ اور شاکلہ کیا ہے جو انہوں نے امت کی علمی روایت میں پیش کیا ہے، اور کیا وجہ ہوئی کہ ان کی اتنی پذیرائی ہے مشرق و مغرب میں، ہمیں غزالی کا فکر نمایاں نظر آتا ہے۔ امام غزالی کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کی علمی تاریخ پر ایک اجمالی نظر ڈالی جائے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ مسلمانوں کے دور جدید کی تاریخ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد شروع ہوئی۔ مسلمانوں کی تاریخ جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام تو اللہ کی طرف سے منتخب ہو گئے، ان سے جو تاریخ بنتی ہے وہ اسلام کی تاریخ ہے۔ اللہ کے پیغمبر مختلف قوموں میں سے چنے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب اپنے علم کی بنیاد پر کیا، ان کو اپنی ہدایت دی، ان پر وحی نازل کی، ان کے احوال، ان کے واقعات، وہ تاریخ کے کس دور میں آئے، انہوں نے کیا دعوت پیش کی، ان چیزوں کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ انبیاء کی تاریخ ہے اور دوسرے لفظوں میں اسلام کی تاریخ ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ کا پہلا دور بنی اسرائیل سے شروع ہوا اور ان پر ختم بھی ہو گیا۔ دوسرا دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع ہوا ہے۔ اس دور میں یہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن نازل ہوا۔ قرآن مجید کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے امتثال امر میں اپنی سنت جاری کی، اور پھر قرآن اور سنت دونوں سے متعلق جو علمی مسائل پیدا ہوئے ان کی بعض اوقات خود وضاحت فرمائی، بعض اوقات آپ کے عمل سے اس کی وضاحت ہو گئی۔ یہ ایک بڑا فطری طریقہ ہے جو جب علم پیدا ہوتا ہے تو اختیار کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دین کے ماخذ کا علمی مطالعہ شروع کیا ہے۔ اس میں بھی اگر آپ پہلی صدی کا جائزہ لیں تو یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ ابھی علوم گویا پیدا ہو رہے ہیں۔ عربی زبان ہے، اس کا لغت ہے، عربی زبان کے قواعد ضوابط ہیں، ان کی دریافت ہے۔ اسی طرح سے کلام عرب کی تدوین ہے، وہ ایک لحاظ سے ماخذ بن رہا ہے زبان کا۔ زبان پر آنے والے بعض تغیرات کا مطالعہ ہے، کیونکہ اس وقت کے عرب اب شہری زندگی اختیار کر رہے ہیں، ان کا رابطہ عجم کے دیار سے بھی ہو گیا ہے، تو یہ ساری چیزیں مل کر اثر انداز ہو رہی ہیں، علوم پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جب یہ علوم پیدا ہونا شروع ہوئے ہیں تو ہر علم میں پھر وہ دوسرا دور آتا ہے جب اس کے قاعدے ضابطے بن جاتے ہیں، اس کو ایک باقاعدہ شکل دے کر تصنیفات کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ تو حقیقی معنی میں تصنیفات کا دور ہمارے ہاں دوسری صدی میں شروع ہوا ہے۔ اگر آپ دوسری اور تیسری صدی کی تصنیفات کو بھی دیکھیں تو ان میں آپ کو اس طرح کی ترتیب تنظیم نظر نہیں آتی، اور اگر آئے گی بھی تو ایسا نہیں لگتا کہ علم باقاعدہ طریقے پہ مدون ہو کر ایک شکل اختیار کر گیا ہے۔ اس نے اپنے اصول قائم کر لیے ہیں، فروع سے ان کا تعلق قائم کر لیا ہے، اس کو ایک باقاعدہ فن بنا کے اب آپ پیش کر سکتے ہیں۔ اس کی بڑی سادہ مثال فن نحو ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ زبان تو گویا قواعد کے اندر بندھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی ایسے ہے۔ لوگ بولتے ہیں بالکل فطری طریقے سے
ماں باپ سے زبان سیکھتے ہیں، بولنا شروع کر دیتے ہیں، اگر لکھنے کی صلاحیت ہے تو لکھنا بھی شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس زبان کا اس طریقے سے مطالعہ کیا جائے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اسماء کیسے بنتے ہیں، اس میں افعال کیسے بنتے ہیں، اس میں حروف کیسے بنتے ہیں، کیا یہ اسم فعل حرف یہی تین ہی چیزیں ہیں جن سے اس کی تشکیل ہو رہی ہے، پھر ان کے ساتھ کیا تغیرات وابستہ ہیں، تو اب نحو کا یا گرامر کا علم وجود میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں مثال دے چکا ہوں کہ شعر تو لوگ فطری طور پر کہہ ہی رہے تھے، لیکن یہ دیکھنے کے بعد کہ ان کے اندر ایک خاص طرح کی موزونیت ہے، انسان نے ان کے اوزان دریافت کرنا شروع کر دی۔ موسیقی کے معاملے میں بھی یہی ہے، غنا کے معاملے میں یہی ہے۔ تو انسان فطری علم وجود میں لاتا ہے، لیکن پھر اس کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تو بڑے قاعدے ہیں، بڑے ضابطے ہیں، وہ ایک خاص طریقے سے اٹھتا ہے، اس میں ایک تخم پہلے پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد درخت بنتا ہے، تنا نکلتا ہے، کونپلیں نکلتی ہیں، اس پہ برگ و بار آتے ہیں، تو اس طرح سے ایک پورا تصور یا نظام فکر بن جاتا ہے۔ اب جب ہم نحو پڑھتے پڑھاتے ہیں مثال کے طور پر، یا عروض کا علم پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے جیسے سائنس پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، یہی صورت ہے۔ خود سائنس کی اپنی تاریخ پڑھ لیجیے، وہ بھی ایسے ہی ہے، یعنی لوگوں نے متفرق طریقے سے نظریات قائم کیے ہیں، بعض چیزوں کی تعلیل کرنے کی کوشش کی، اندازے لگائے ہیں کہ یہ ایسے ہوگی، کچھ تجربات سے گزرے ہیں، لیکن اب وہ ایک باقاعدہ فن اور علم بن گیا۔ تو ہمارے ہاں یعنی مسلمانوں کے ہاں جو علم پیدا ہوا، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اس دوسرے دور میں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع ہوا ہے، جو علم پیدا ہوا، یہ علم بالکل آخری درجے میں یا پایہ تکمیل کو پہنچا ہے۔ پایہ تکمیل کا مطلب یہ نہیں کہ اب اس میں کسی اضافے یا کمی کی گنجائش نہیں رہ گئی، اس نے اصل میں نیچے سے اوپر تک ایک نظام فکر کی صورت اختیار کر لی ہے۔ تو یہ چوتھی پانچویں صدی میں ہوا ہے، اور امام غزالی اسی دور کے بڑے لوگوں میں سے۔ باقی لوگوں کو بھی اگر آپ دیکھیں تو جنہوں نے اس دور میں تصنیفات کی ہیں، وہ امام سرخسی ہوں یا اور لوگ ہوں، ان کے ہاں آپ کو علم باقاعدہ ایک مدون صورت میں نظر آتا ہے۔ تو امام غزالی اس دور میں ہے، اور جب وہ ایک ایسے دور میں ہے تو اس کے ساتھ ہی ان کو انتخاب کرنا ہے کہ کیا وہ فنون میں سے کسی خاص فن یا دو یا چار فنون کو اپنا موضوع بنائیں گے، یا دین کو بحیثیت مجموعی اپنا موضوع بنائیں گے۔ تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ تھے جو کسی خاص فن سے اختصاص پیدا کر لیتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے یہ خیال کیا کہ میں نحو کے علم میں اختصاص پیدا کروں گا، تو ہم جانتے ہیں یہ خلیل بن احمد ہیں، یہ اخفش ہیں، یہ فرہ ہیں، یہ سیبوے ہیں، زمخشری ہیں، ان لوگوں کے ہاں بڑا اختصاص ہے ان علوم میں۔ ایسا ہی معاملہ آپ کو لغت میں ملے گا۔ ابن منظور تک ہمیں جو 5 بڑے لغات ہیں، اس سے پیچھے وہ ملتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے کلام عرب کو جمع کیا ہے، انہوں نے لوگوں کے اقوال جمع کیے ہیں، کس طرح انہوں نے متواتر لغت کو جمع کر کے اس کو ایک باقاعدہ صورت دینے کی صحیح کی ہے۔ تو یہ مختلف فنون سے لوگوں کی دلچسپی ہو سکتی ہے۔ یہ دلچسپی بھی ہر فن میں نمایاں ہو رہی تھی، جتنے علوم بھی تھے ان میں کچھ وہ علوم تھے جن کو اب ہم کہتے ہیں کہ وہ آلات کی حیثیت اختیار کر گئے تھے، یعنی جیسے لغت ہے، نحو ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ کچھ علوم و فنون وہ تھے جن کا تعلق خالص مذہب سے تھا، مثال کے طور پر اس میں حدیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے۔ حدیث کے علم میں لوگوں کی ساری توجہ کا مرکز یہ تھا، جیسے امام بخاری ہیں یا امام مسلم ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں ان کی تنقیح کی جائے، رسول اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ ہو جائے۔ اس کے لیے باقاعدہ آپ جانتے ہیں کہ ایک فن بنا۔ ابتدا میں تو ایسا نہیں تھا، یعنی صحابہ کرام اپنے لحاظ سے اپنی ثوابدید پر کسی چیز کو بیان نہیں کرنا چاہتے تھے، نہیں کرتے تھے، اور اگر بیان کرنا چاہتے تھے بیان کر دیتے تھے۔ وہ ان چیزوں کا التزام نہیں کرتے تھے جو بعد کے محدثین کرتے ہیں جب وہ ایک باقاعدہ فن بن گیا ہے۔ تابعین کے زمانے میں بھی ہم اسی طرح دیکھتے ہیں، وہ صحابہ کرام سے ایک بات سنتے ہیں، اس کو بیان کر دیتے ہیں اپنے طریقے پر، تبع تابعین کے زمانے میں۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ بعض لوگ متوجہ ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو دیکھنا پڑے گا، اس میں تو بعض جگہوں پر لوگ چیزیں وضع کر رہے ہیں اور بڑی غلطیاں کر دیتے ہیں، اور اس میں تو ہر چیز کی تنقیح کرنی پڑے گی۔ تو ایک باقاعدہ فن بننا شروع ہو گیا۔ پہلے زمانے میں آپ دیکھیے، پہلی صدی میں اس فن کی نوعیت وہ نہیں ہے جو بعد میں ہمیں دوسری تیسری صدی میں نظر آتی ہے، یہاں تک کہ پھر محدثین نے اس کو ایک ایسا فن بنا دیا کہ اب اس پر ہم بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں جس میں دسیوں کی تعداد میں مصطلحات ہوتی ہیں۔ ان مصطلحات کو ہی سمجھنے
اور ان کے صحیح استعمال میں کوئی 2-4 سال کی محنت درکار ہوتی ہے، بلکہ بعض چیزیں انتہائی پیچیدہ ہیں۔ علل کی بحثوں کو آپ دیکھیں تو وہ ایک باقاعدہ فن یا علم بن گیا ہے۔ بحثیت مجموعی پورے دین کو ایسے دیکھا جائے اور اس کو سمجھنے کی صحیح کی جائے، یہ بہت کم لوگوں نے کیا ہے۔ یعنی ہماری تاریخ میں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے کسی ایک خاص فن سے اختصاص کا تعلق پیدا کرنے کے بجائے، یعنی فنون میں بھی اختصاص ہے ان لوگوں کا، لیکن اصلاً ان کی توجہ کا مرکز یہ چیز بن گئی کہ وہ پورے کے پورے دین کو جس طرح کہ اس کا علم ڈیولپ ہو کے اب ہمارے سامنے آیا ہے اسی طرح دیکھیں۔ ان میں امام غزالی ممتاز ترین شخصیات میں سے، یعنی ہم جانتے ہیں کہ ہسپانیہ کے ابن حزم نے بھی اسی نوعیت کا کام کیا، اور بھی لوگ ہیں، لیکن امام غزالی ان میں ممتاز ترین لوگوں میں سے۔ انہوں نے ایک طرف تو ان چیزوں کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا جو کہا جا سکتا ہے کہ کسی حد تک فنون کی نوعیت رکھتی تھی، لیکن ایک ہے کہ ان کو فن بحیثیت فن کے طور پر موضوع بنانا، اور ایک چیز یہ ہے کہ نہیں ان کو دین کے علم سے متعلق کر کے ان کا مطالعہ کرنا۔ چنانچہ اسی لحاظ سے وہ بہت سی چیزوں کو بیان بھی کرتے ہیں، ان کو لکھتے بھی ہیں، ان کے مختلف ادوار ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مجموعی ان کی جو شخصیت ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں گویا پورے کے پورے اس علمی سفر کو وہ دین کی مجموعی روایت کے اندر رکھ کر اس کو بحیثیت مجموعی سمجھنے کی ابتدا کر رہے ہیں۔ ان کی احیاء کو دیکھ لیں، ان کی کیمیائے سعادت کو دیکھ لیں، قرآن مجید کی بھی تفسیر ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اسی طرح سے اصول فقہ پر جو چیزیں انہوں نے لکھی ہیں ان کو دیکھ لیجئے تو اس میں صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین کو سمجھنے کا عمل کیسے ہے، اس سے متعلق جو آلات پیدا ہو گئے ہیں ان کے ربط کو کیسے دریافت کرنا ہے اور کس طرح متعین کرنا ہے، اور خاص طور پر اس زمانے میں یونانی فلسفے اور منطق کے جو اثرات آ گئے تھے اور وہ ظاہر ہے کہ دین کے فکر پر بھی اثر انداز ہو رہے تھے، ان کو ایک باقاعدہ فن اور علم کے طریقے پر سمجھ کر ان کا ربط کس طریقے سے اصل دین کے ساتھ پیدا کرنا ہے، ان سب چیزوں کو انہوں نے سامنے رکھا، اور سامنے رکھ کر پھر احیاء العلوم جیسی کتاب مسلمانوں کو دی، جس کا خلاصہ کیمیائے سعادت کی صورت میں انہوں نے کیا ہے، اور اس سے متعلق فنون کی چیزیں جیسے مثال کے طور پر اصول فقہ میں المستصفیٰ لکھی، بعض اور بڑی اہم کتابیں لکھ کر یہ بتایا کہ کس طریقے سے ہمارے ہاں اصول کے اطلاق میں جو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اس میں تفہیم بھی ہے، تنقیح بھی ہے، ان کے ربط و نظام کی دریافت بھی ہے، اور پھر ان کو ایک مجموعی تصور دینے کا عمل بھی ہے۔ یہ سارا کام انہوں نے کیا ہے، اس لحاظ سے ظاہر ہے پھر وہ حجت الاسلام کہلائے، جو گویا اسلام یا دین کے علم کے لیے وہ ایک ایسی شخصیت بن گئے کہ جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ اگر ہم اہل تشیع کی اصطلاح مستعار لے لیں تو گویا انہوں نے عہد بہد مسلمانوں کے لیے مرجع کی حیثیت اختیار کر لی۔ اس حیثیت میں ان کا علم اور فکر پھر اثر انداز بھی ہوا، مسلمانوں میں اس کو عمومی قبولیت بھی حاصل ہوئی۔ ان کے علم اور ان کے فکر اور خاص طور پر ان کی درویشانہ شخصیت، جس طرح سے انہوں نے بڑے مناصب چھوڑ دیے، وہ اطمینان کے ساتھ گوشہ نشین سے ہو گئے، وہاں انہوں نے یہی خدمت انجام دی، لوگوں کی تعلیم تربیت کو اپنا موضوع بنا لیا، اور چونکہ ان کی تعبیر پر تصوف کے غیر معمولی اثرات ہوئے تو اس سے جو خوبیاں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی ان کی شخصیت میں در آئیں۔ تو ان سب چیزوں نے مل کر ان کو شخصیت کے لحاظ سے بھی ایک نمونہ بنا دیا، یعنی جس طرح کی شخصیت لوگ سمجھتے تھے کہ اسلام کو پیدا کرنی چاہیے، اور دوسری جانب وہ چونکہ بحیثیت مجموعی پورے دینی علم کو پیش کرتے ہیں، تو یہ چیز ہے کہ جس نے ان کو یہ حجت الاسلام کے لقب کا مستحق بھی بنایا۔ تو ان کی پوری شخصیت کو میں اس طریقے سے دیکھتا ہوں، اس وجہ سے میرے نزدیک مسلمانوں کے علم کا گویا اگر مجموعی حیثیت سے دیکھیں تو کلمینیشن ہوا ہے ان کی شخصیت میں، اور پھر ان کے اثرات بھی اسی کے لحاظ سے مسلمانوں میں عام ہوئے ہیں۔ انہوں نے چونکہ تصوف کی تعبیر کو دین کی تعبیر کے طور پر اختیار کیا، بلکہ اس کو بہت مؤثر طریقے سے پیش کیا اور ہر لحاظ سے اس کے مختلف پہلوؤں کی تنقیح کی، تو اس کو بھی مسلمانوں نے قبول کیا ہے۔ اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں جو مذہبی فکر عام طور پر بیان ہوتا ہے
اس مذہبی فکر کا بہت بڑا حصہ امام غزالی سے ماخوذ ہوتا ہے، اور لوگوں کو دین کیا ہے، دین کا مقصد کیا ہے، دین میں آدرش کی نصب العین کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے، اس کے باہمی اجزاء کیسے متعلق ہوتے ہیں، علم سے لے کے ایمان تک کی بحث کن مراحل سے گزرتی ہے، اس کی پوری تصویر اگر لوگوں کو دی ہے تو وہ امام غزالی نے دی ہے، جس کو لوگوں نے قبول کیا ہے۔ باقی لوگوں نے بھی دی ہے، لیکن جیسی قبولیت امام غزالی کے فکر کو حاصل ہوئی ہے وہ کسی اور کو اس طریقے سے حاصل نہیں۔ تو بالکل واضح ہوگا، ہم سے بڑی جامعیت سے آپ نے وہ پس منظری بتایا جس میں اتنی بڑی علمی شخصیت کوئی فکر پیش کر رہی ہے۔ اچھا، ہم سے خلاصے کے طور پہ اگر دیکھیں، آپ بتاتے ہیں کہ امت کی علمی روایت ماضی کے تراث میں مختلف تعبیرات، مختلف افکار جاری ہیں، سلفی روایت ہے، صوفیانہ روایت ہے، فقہی روایت ہے، اور خود غامدی صاحب بھی جس روایت کو پیش کرتے ہیں وہ دبستان شبلی کی ہو یا فراہی روایت ہے، ان سب میں ہم نے گفتگو کر کے اصل کو دریافت کیا ہے۔ اس طرح فقہی روایت میں اصل اجماع ہے، سلفی روایت میں اصل روایت ہے، صوفیانہ روایت میں اصل مشاہدہ ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تعبیر انہوں نے دی ہے امام غزالی نے، ہیں تو تصوف کے آدمی، تصوف کی چیزوں کو بیان بھی کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں اس کا رنگ بھی نمایاں نظر آتا ہے، لیکن دین، شریعت، احکامات اس پر بھی گہری دسترس ہے۔ تو اس تعبیر میں ہوا کیا ہے نتیجے کے اعتبار سے؟ کیا کوئی بلینڈ بنا ہے جس میں تصوف کو شریعت کے تحت ایک جگہ پہ پلیس کر دیا گیا ہے؟ وہ تعبیر کا خلاصہ کیا ہے جو کچھ انہوں نے دیا ہے؟ تینوں چیزیں مل گئی ہیں۔ دیکھیے، امام شافعی نے اصول کے لحاظ سے دین کو سمجھنے کی جو قاعدے متعین کیے تھے وہ آہستہ آہستہ اس جگہ پہنچے ہیں جہاں امام غزالی نے ان کو ایک باقاعدہ صورت ہی نہیں دی، بلکہ ایک ایسی صورت دے دی ہے جو بڑی حد تک قابل فہم بھی ہو گئی، جو مسائل اٹھے تھے ان کا باہمی ربط بھی دریافت ہو گیا، اور پھر ان کو وہ زبان بھی انہوں نے دے دی جو اس وقت منطق اور فلسفے کے زیر اثر لوگوں کی محبوب زبان بن چکی تھی۔ تو ہمارے ہاں کا سب سے بڑا علم جس نے یہ بتایا لوگوں کو کہ قرآن کو کیسے سمجھنا ہے، حدیث کو کیسے سمجھنا ہے، سنت کو کس طرح دریافت کرنا ہے، اسی طرح مسلمانوں کا اجماع ہے اس کو کیا جگہ دینی ہے، اجتہاد کے کیا قاعدے ضابطے ہوں گے، اگر غور کر کے دیکھیں تو یہ اصول فقہ کا علم ایک بڑا علم ہے، اور مسلمانوں نے اس میں بڑی تنقیح کی ہے۔ اس میں جو مختلف مکاتب فکر ہیں ان کے مطالعے سے بصیرت حاصل ہوتی ہے آدمی کو۔ اس کو بھی انہوں نے ایک بڑی غیر معمولی صورت میں پیش کیا ہے، اور اس کی بعض جو دقیق بحثیں ہیں ان کو جس خوبی سے وہ واضح کرتے بہت اچھا لکھتے ہیں، یعنی ان کے ہاں قلم میں بڑی روانی ہے، بڑی سلاست ہے، ان کی کوئی چیز بھی اگر آپ پڑھیں تو ایسے نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کسی مغلق عبارت کو پڑھ رہے ہیں یا آپ کہیں الجھ کے رہ گئے ہیں، بلکہ وہ بہت سی الجھنوں کو صاف کرتے ہیں۔ ایسے امام راضی کا معاملہ ہے، ان کی تفسیر اٹھائیے تو بعض اوقات جو چیزیں دوسری کتابوں میں نہیں سمجھ میں آتی وہ ان کو بھی ایسے سمجھا دیتے ہیں کہ ایک طالب علم کے طریقے پر آپ ان کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، ان کے اندر اتر سکتے ہیں۔ تو یہ کام انہوں نے کیا، اور اس کے ساتھ پھر اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جو ہمارے پورے کے پورے دین کے جو تصورات بنے ہیں ان میں جس طرح اصول کی بحثیں خود متون کو سمجھنے کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہیں، اسی طرح ایک فکر پیدا ہوا، یعنی وہ فکر وہ ہے کہ جو اصل میں فلسفے کے ذریعے اثر پیدا ہوا ہے، وہ مذہب سے بنیادی تصورات لیتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ اپنی عقل کو مذہبی بناتا ہے۔ وہ بنیادی تصورات، اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، اس کی اوصاف ہیں، صفات ہیں، وہ ایک ہستی ہے، ایک علیم و حکیم ہستی، اور اسی طرح آخرت کا تصور ہے، یا کائنات کے بارے میں یا انسان کے بارے میں اس سے جو بنیادی تصورات پیدا ہوتے ہیں ان کو لے کر پھر انہوں نے اس فلسفیانہ روایت نے جو چیزیں اصول میں پیدا کر دی تھیں ان کی تنقیح کر کے بتایا کہ اس میں یہ چیزیں تو بے معنی ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، لیکن جو تم طریقے اختیار کر رہے ہو ان طریقوں کو اگر ہم بھی صحیح منطق سے اختیار کریں تو اپنا مقدمہ ایک فکر کی صورت میں، یعنی مذہب کا مقدمہ ایک فکر کی صورت میں، ایک ریلیجیس تھاٹ کی صورت میں ہم ایسے پیش کریں گے۔ اس کو بھی انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ ان کی تحافت میں یا مقاصد الفلاسفہ میں یہی باہمی ربط ہے، یعنی ان کے مقدمات کا تعارف کراتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی تنقیح کرتے ہیں، اور پھر ان چیزوں کو جیسے کہ متکلمین کر رہے تھے وہ اس کو اپنی ایک تعبیر دیتے ہیں۔ اس کے لیے ان کی بہت سی تصنیفات ہیں جن میں وہ اسی پہلو سے بیان کر رہے ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز وہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک روحانی اور وجدانی حقیقت کے طور پر تصوف سے تعبیر کی گئی۔ تو تصوف کیا کرتا ہے؟ یعنی وہ جو فکر سے سانچہ بنتا ہے مذہب کے بنیادی مقدمات کا، ان کو وہ علمی اساس فراہم کرتا ہے۔ وہ علمی اساس جو اپنی نوعیت میں مذہبی ہے، کیونکہ وہ بھی مشاہدات پر مبنی ہے،
اس میں بھی ایک عرفانی نوعیت کا وجدان ہے جو کام کر رہا ہے، اس کو انہوں نے اس کے ساتھ بالکل ربط و نظام دے کر اس کے ہم آہنگ کر دیا۔ تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس سے بھی تصویر گویا پوری طرح مکمل ہو جاتی ہے۔ تو آپ اگر ان کو علم کلام کے پس منظر میں دیکھیں گے یا تصوف کے پس منظر میں دیکھیں گے تو وہ ایک پورے ربط و نظام کے ساتھ دین کے پورے فکر کو مربوط کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو جیسے کہ بنا ہے۔ یعنی ایک تو خود متون کو سمجھنا ہے، اس میں فہم و ادراک کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اصول کیا ہیں، اس میں اصول فقہ کی انہوں نے بہت سی تنقیحات کی ہیں۔ پھر دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو فکر پیدا کیا ہے اس فکر کے نتیجے میں ایک استدلال کے نئے زاویے سامنے آئیں گے، وہ منطق پیدا کرے گی، علم کلام پیدا کرے گا۔ اس کے بعد پھر جو انسانی مشاہدات کے نتیجے میں حقائق وارد ہوتے ہیں یا حقیقتیں دریافت ہوتی ہیں، ان کے خیال کے مطابق ان کو سامنے لائیں گے۔ اب ان سب چیزوں کو ملانے کے بعد جو تصویر بنتی ہے وہ احیاء العلوم ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم سب ابھی تحفۃ الفلاسفہ کا آپ نے ذکر کیا، امام غزالی کی بڑی معرکۃ الآراء اور بڑی ہی مشہور و مایہ کتاب ہے، یعنی فلسفے کی بے مائیگی ہے، فلسفے کا انتشار۔ ایک الزام غام صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں اس وقت بھی امام غزالی زیر بحث رہتے ہیں، کہا ہی جاتا ہے کہ ان کی ایک کتاب ہے دراصل جس نے مسلمانوں میں خرد افروزی، اقلیت پسندی سے جو سائنٹیفک رویے تھے، چونکہ یہ کتاب یونانی فلسفے کے رد میں لکھی گئی اور یہ جو علت و معلول کی بحث ہے اس کو انہوں نے رد کیا ہے، تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان اقوام سائنس کے میدان میں، ترقی کے میدان میں پیچھے رہ گئیں، اور اس پیچھے رہنے میں امام غزالی کا بنیادی کردار کہا جاتا ہے۔ بالکل پیمانی بات ہے، اس طرح کے لوگ نہ ہماری تاریخ سے واقف ہیں، مسلمانوں کے علم سے واقف ہیں۔ امام غزالی کے بعد بھی بہت بڑے بڑے سائنسی علوم کے ماہرین مسلمانوں میں پیدا ہوئے ہیں، بہت سی ایجادات ہوئی ہیں۔ اس طرح کا کوئی واقعہ حادثہ نہیں ہوا کہ ادھر امام غزالی دنیا سے رخصت ہوئے اور ادھر ہمارے ہاں سائنسی علم کی وفات واقع ہو گئی۔ اس کے صدیوں بعد تک مسلمان ایک زندہ قوم کی حیثیت سے علم میں اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ علت و معلول کی بحث جو بعد میں ہیوم نے بھی کی، اس کو اگر اندر اتر کر دیکھیں تو وہاں یہ بحث نہیں ہو رہی کہ آپ جو اس وقت تاثیرات نمایاں ہوتی ہیں ان کا انکار کر رہے ہیں، نہیں، ان کی حقیقت سے جو نتیجہ نکالا جا رہا تو وہ اس پر بحث کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز بھی حقیقت کے لحاظ سے علت نہیں بنتی، بلکہ علت تو خدا کا اس وقت کا فیصلہ ہوتا ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ ایک اوپر کے درجے میں جا کر ایک مسئلے کے بارے میں ان کے زاویہ نظر کو بتاتی ہے۔ اس سے جو مشاہدات میں چیزیں آ رہی ہیں کہ لوگوں نے چھوڑ دی، یعنی اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں، آج کے بعد آگ نہیں جلائے گی، آج کے بعد پانی شالابی نہیں پیدا کرے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے یہ محض افسانہ طرازی ہے۔ مسلمانوں کے ہاں علم کا زوال ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسی طرح ہوا ہے جیسے دنیا کی دوسری قوموں میں ہوتا رہا ہے۔ دنیا میں جب کوئی قوم اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتی ہے، ایک بڑا مقام حاصل کرتی ہے، یا اس کے ہاں بڑی سلطنتیں قائم ہو جاتی ہیں، اس کے ہاں خوشحالی ہوتی ہے، اس کے ہاں استحکام ہوتا ہے، تو اس میں جس طرح باقی چیزیں ترقی پاتی ہیں، علم بھی ترقی پاتا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ جب سیاسی زوال آنا شروع ہو گیا، ان کا سماجی ڈھانچہ منتشر ہونا شروع ہو گیا، تو اس کے ساتھ علم میں بھی زوال آ گیا۔ یہ بہت فطری اصول ہے۔ اسی اصول کے اوپر مغرب میں علم کا ارتقاء ہوا ہے، اسی اصول کے اوپر ان کے ہاں بھی زوال آئے گا تو آ جائے گا، اور پھر کوئی اور قومیں اگر اللہ چاہے گا تو اٹھا دے گا، اور ممکن ہے کہ اب دنیا ہی ختم ہو جائے۔ تو یہ سب چیزیں جس طرح ہوتی ہیں اس کو قرآن نے ایک لفظ سے بیان کر دیا، تلک الایام نداولها بین الناس۔ مسلمانوں نے اپنے دور میں جو کردار ادا کرنا تھا وہ کردار ادا کیا۔ اب اس طرح کے اس دنیا کے اندر کسی بھی قوم کو یہ موقع دے دیا جائے کہ وہ اب جس مقام تک پہنچ گئی ہے اس سے نیچے نہیں آئے گی، یہ تو اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ مسلمانوں کے لیے جو مدت مقرر تھی وہ 1000 سال کی تھی۔ 17ویں صدی کی ابتدا میں یہ 1000 سال مکمل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کے فرستادوں کے ذریعے سے جو پیشین گوئی کی گئی تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ اور جس طرح کے قوموں پر زوال آتا ہے، زوال کیسے آتا ہے؟ ایسے ہی جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں، جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ قوا مزمل ہو جاتے ہیں، بڑھاپے کو چھو لیتے ہیں، اور پھر ایک دن دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ مسلمانوں کو موت نہیں آئی، لیکن ظاہر ہے کہ بڑھاپا قوموں پر آتا ہے اور وہ اپنی تاریخ اور اپنے فکر سے آگے قدم بڑھانے سے قاصر رہ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے دوسری قومیں پھر منصہ عالم پر نمودار ہو جاتی ہیں۔ اس کو خود قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے کہ ہم نے دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ ایسے ہی قوموں کو موقع دیا ہے، اور ہر قوم کے لیے ایک اجل مقرر ہے، وہ اپنی اجل کو پہنچ جاتی ہے، اس کے بعد
یا زوال آشنا ہو جائے گی اور پھر عام قوموں کی حیثیت سے لوگ جیتے رہیں گے، اور یا یہ ہے کہ ویسے ہی دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ تو مسلمان الحمدللہ اس وقت اپنے چوتھے دور میں ہیں اپنی تاریخ کے، اور اس میں 50 سے زیادہ ان کو نیم خود مختار ریاستیں قائم کرنے کا موقع مل گیا ہے، زندہ ہیں۔ ان کے پاس یہ موقع ہے کہ اپنے فضائل سے فائدہ اٹھا کر علم میں ترقی کے راستے تلاش کریں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید کوئی اسباب فراہم کر دے۔ لیکن قوموں کے بارے میں اللہ کا قانون یہی ہے، یعنی یہاں کسی کو ابدیت حاصل نہیں۔ بالکل واضح ہو گیا ہم سب۔ آخری دو پہلو میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ کا کمنٹ سامنے آئے۔ ہمارے عہد کے ایک بڑا ممتاز نمایاں نام علامہ اقبال، ہمیں ان کے شعر و ادب، ان کے فکر و فلسفے، ان کے نظر و خیال میں ہر جگہ پہ غزالی ایک سورس آف انسپریشن نظر آتے ہیں۔ وہ ان کا ذکر بھی بڑی ہائی اسٹیم میں کرتے ہیں۔ اقبال کی غزالی سے کیا مناسبت پیدا ہوتی ہے؟ اور ہم نے دیکھا ہے کہ برصغیر کے اندر ایک طرح سے غزالی کو بہت بڑے پیمانے پہ انہوں نے انٹروڈیوس کرایا، بلکہ مغرب کے اندر بھی کہ غزالی کا فکر فلسفہ کس قدر پہ ہے۔ غزالی ان سے پہلے بھی پوری طرح متعارف تھے، ان کا کام بھی دنیا میں پہنچ رہا تھا۔ غزالی بہت بڑی شخصیت ہے، ان کو کوئی آسانی کے ساتھ نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ان کے کام کی نوعیت بھی ایسی ہے۔ اقبال بھی فکری لحاظ سے اسی نوعیت کا کام کر رہے تھے، لیکن ان کی اصل دلچسپی شاعری کے ساتھ تھی، ادب کے ساتھ تھی۔ ان کا زیادہ وقت بھی اسی میں گزرا۔ انہوں نے فکری کام کو یا علمی کام کو اپنا اصل کام نہیں بنایا۔ چنانچہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام جو ان کے خطبات ہیں، ان میں آپ یہ مباحث دیکھتے ہیں۔ اس میں ان کو بھی وہی کام کرنا ہے کہ جو کچھ علم کا پس منظر پیچھے ہے، اب اس دور میں کھڑے ہو کر اس میں کلامی روایت کیا ہے، اس میں صوفیانہ روایت کیا ہے، اس میں ایمان کس طریقے سے عرفان تک پہنچ گیا ہے، اسی طرح سے اس سے اجتہادی مسائل کیا پیدا ہوئے ہیں، فقہی مسائل کیا، ان سب موضوعات پر وہ اپنی آراء دے رہے ہیں۔ کیونکہ ان کو اس طرح سے جیسے غزالی نے کام کیا ہے، باقاعدہ کام کرنے کا موقع نہیں ملا، تو انہوں نے جو کچھ اپنے مطالعے کے حاصلات ہیں اور اس میں جو چیزیں انہوں نے محسوس کی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، ان کو انہوں نے ایک سلیقے کے ساتھ پیش کر دیا۔ اس میں شاطبی بھی زیر بحث آئے گا، غزالی بھی زیر بحث آئیں گے، اس میں جدید فلسفے کے جو بڑے لوگ ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ مقابل میں کھڑے ہیں، ان کا بھی وہ تجزیہ کریں گے۔ اور چونکہ انہوں نے پہلے دو خطبات میں سارے مذہبی تجربے کی تصویر تصوف سے کی ہے یا صوفیانہ تجربے سے کی ہے، تو اس میں یہ سارے پہلو موضوع بن جاتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے موضوع نہیں بن سکے، اور میں نے عرض کر دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح کے کسی کام کے لیے خاص نہیں کیا ہوا تھا۔ ان کا اصل کام یا ان کی شخصیت کا اصلی ظہور ان کی شاعری میں ہوا ہے۔ اگر وہ یہ کام کرتے تو بلا شبہ جس درجے کی وہ شخصیت ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی نوعیت کے کام کو ایک نئی صورت دے دیتے۔ اچھا غم صاحب، آپ نے کئی دفعہ فرمایا کہ دین کا اگر کوئی سنجیدہ مطالعہ کرنا چاہتا ہے اور علمی طور پر سمجھنا چاہتا ہے مذہبی افکار کی تاریخ کو اسلام کے پس منظر میں، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ امام غزالی کی کتاب احیاء علوم کو پڑھے گا۔ اس طرح شاہ ولی اللہ کی کتاب زیر بحث آتی ہے حجت اللہ البالغہ۔ یہ کتاب جو ہے، میں محض ایک مختصر سے چاہتا ہوں کہ یہ کتاب اس درجے میں کتنی بڑی کتاب کیسے بن گئی کہ پورے عالم اسلام کی اگر فکری تاریخ کا موازنہ کرنا ہے تو اس کی 2-3 نمائندہ کتابوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ جب آپ کے علم کی تاریخ کلمینیشن پر پہنچتی ہے تو اس میں فنون کی وہ کتابیں وجود میں آئی ہیں جن کو اب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ترتیب کے لحاظ سے، اپنے نظم کے لحاظ سے، اپنے مقدمات کے لحاظ سے، اپنی تفصیلات کے لحاظ سے اب کافی و شافی ہیں۔ اسی طرح بحثیت علم، پورا مذہبی فکر جب کلمینیشن پر پہنچا ہے تو اس نے کیا صورت اختیار کی ہے، تو وہ احیاء میں نمودار ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی کتابیں روز تو نہیں لکھی جاتی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ابن تیمیہ ایسی شخصیت ہے، شاہ ولی اللہ اسی طرح کی شخصیت ہے۔ تو بعض شخصیات نے بحثیت مجموعی جب دین کو موضوع بنایا ہے، اور اس میں اگر وہ کوئی ایسی کتاب لکھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس میں پورا دین ایک پوری تصویر کے ساتھ سامنے آتا ہے، اس سے 1000 درجے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امام غزالی کے پورے فکر سے میں اختلاف کرتا ہوں، لیکن اس کی عظمت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب تو بالکل واضح ہو گیا۔ ہم سب خاتمے پہ میں چاہتا ہوں، ہم سب نے ایک ذکر کیا تھا کہ سیرت و کردار اور اپنے اثر کے لحاظ سے وہ بھی ایک بہت بڑی شخصیت ہے۔ ایک مختصر سا اقتباس پڑھ کے میں کنکلوڈنگ ریمارکس آپ سے لیتا ہوں۔ یہ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی علی میاں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں امام غزالی کے حوالے سے کہ امام غزالی نے محض تحریر و تصنیف پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جب کبھی کسی بادشاہ سے ملنے کا اتفاق ہوا تو آپ نے ببانگ دہل اس کے عمل پر تنقید بھی کی۔ شاہ سلجوقی کا بیٹا سلطان سنجر پورے خراسان کا فرما روا تھا۔ امام صاحب نے ملاقات کر کے اس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، افسوس کہ مسلمانوں کی گردنیں مصیبت اور تکلیف سے ٹوٹی جاتی ہیں
ہیں اور تیرے گھوڑوں کی گردنیں تو کھائے زری کے پار سے۔ اس کے علاوہ اپنے زمانے کے دیگر طبقات کو بھی ان کے قول و فعل میں جہاں پر تضاد محسوس ہوا، بغیر کسی شائبہ تردد کے امام غزالی نے ان کے سامنے اس کا اظہار کیا۔ صاحب، ہم اکثر یہ زیر بحث لاتے ہیں آپ سے، ہمارے حلقے میں ادھر ادھر لوگ بھی بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ غامدی صاحب کو یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے آج کے حکمرانوں کو، یا مثال کے طور پہ ہم نے فوج پر تنقید کی، اپنا علمی فکری کام کریں۔ میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں، یہ جو ذمہ داری ہے جس وقت آپ دین کو بیان کرنے کے ایک منصب پر فائز ہوتے ہیں، تو یہ مکمل نہیں ہو سکتی اس وقت تک جس وقت تک آپ اپنے معاشرے، اپنے ارد گرد، اپنے ماحول، اپنے زمانے میں جس چیز کو حق سمجھیں اس کو بیان کریں۔ اور بڑا آدمی محض کسی کتاب لکھنے سے نہیں بنتا، بلکہ اس کو اپنے سیرت اور اپنے عمل میں بھی یہ دکھانا ہوتا ہے کہ جس چیز کو وہ درست سمجھتا ہے اس کا بغیر کسی خطرے کے اظہار کرے۔ دونوں چیزیں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گی، یعنی دین کو سمجھنا ہے جس طرح کہ وہ فی الواقع ہے، اور اس طرح سمجھنا ہے کہ بے کم و کاست وہ اس شخص تک بھی پہنچے اور آگے بھی منتقل ہو۔ تو اس وجہ سے یہ ایک کام ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اس دین کی ہدایت ہے، وہ ہدایت خود فرد سے متعلق ہوگی، فرد کے ساتھ معاشرے سے متعلق ہوتی ہے۔ ہمارے دین میں معاشرے کو بھی خطاب کیا گیا ہے، اس میں بہت سے احکام دیے گئے ہیں، بہت سی ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر سوسائٹی کا مطالعہ کیا جائے گا۔ جب آپ سوسائٹی کا مطالعہ کریں گے تو کچھ چیزیں اس کے مطابق نظر آئیں گی، کچھ اس کے مطابق نظر نہیں آئیں گی۔ تو اپنے آپ کو بھی اس کا مخاطب بننا ہے۔ پوری زندگی اگر کوئی عالم ہے یا دین کا سچا طالب علم ہے تو اپنے آپ کو خطاب کرے گا، اور ہمیشہ اپنی خلوت میں اپنے نفسی کو خطاب کرنا چاہیے کہ کیا جو علم میں نے حاصل کیا ہے، یا جس علم کی میں نے تنقیح کی ہے، یا جس علم کو میں نے مرتب کیا ہے، جس علم کے میں نے اصول متعین کیے ہیں یا اس کے فروع کے ساتھ تعلق پیدا کیا ہے، اس میں فرد کو جو کچھ کہا گیا ہے کیا میں خود اس کا مخاطب بنا ہوں؟ تو انسان کی اپنی شخصیت سب سے پہلے اس کی مخاطب ہوگی، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جو معاشرہ ہے اس معاشرے کے ساتھ اس علم کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر ہمیں کچھ اخلاقی حدود بتائے گئے ہیں تو ان کا ظہور تو اصل میں معاشرے کے اندر ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ریاست یا نظم اجتماعی کے بارے میں کچھ پابندیاں لگائی گئی ہیں یا کچھ حدود متعین کیے گئے ہیں تو ان کا ظہور بھی اس میں ہوگا۔ ان سب چیزوں کو موضوع بنانا ایک عالم کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ امام غزالی نے بھی اپنے زمانے میں ان سب چیزوں کو موضوع بنایا۔ انہوں نے جو بادشاہوں کو خطوط لکھے ہیں ان سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ چیزوں کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں، کس طرح خطاب کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے ایک ایک طبقے کو خطاب کر کے ان کو یہ بتایا ہے کہ تمہارے اندر کیا خرابیاں ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جہاں جہاں دین کی پہنچ ہے وہاں تک زیر بحث آئیں گی، ان کو آپ روک نہیں سکتے۔ بالکل واضح ہو گیا امام غزالی کی شخصیت، فکر، اس طریقے سے کردار اور ہماری امت مسلم میں ان کے اثرات۔ غامدی صاحب سے ہم نے ان کی کنٹریبیوشنز کے بارے میں ایک تعارف جانا، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔